السلام علیکم۔ چلیں جی تو شروع کرتے ہیں ہم آج کی انٹرسٹنگ رات کے 8 بج رہے تھے۔ کینیڈا سے طویل سفر کی تھکان میرے وجود میں تھی، لیکن دل میں گھر والوں کو سرپرائز دینے کی خوشی ناچ رہی تھی۔ میں نے دروازہ آہستہ سے کھولا تو سامنے ڈائننگ ہال کا منظر میری آنکھوں میں چبھنے لگا۔ گھر کے سب افراد ڈائننگ ٹیبل پر انوکھے انوکھے کھانوں سے لطف اندوز تھے، کہہ کے لگ رہے تھے، لیکن میری نظر وہاں نہیں رکی۔ نظر اس کونے میں جم گئی جہاں گھر کی ریک کے پاس زمین پر ایک میلی سی پلیٹ رکھی تھی اور میری بیوی روبینا وہیں سکڑ کر بیٹھی نوالا لے رہی تھی۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ مہینے بیوی کے لیے الگ سے 1,00,000 روپے خرچہ بھیجنے کے باوجود ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے۔ میں بھی صدمے کی کیفیت میں باہر ہی کھڑا تھا کہ اچانک میری والدہ اپنی کرسی سے اٹھی اور تیزی سے روبینا کی طرف بڑھی۔ انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ روبینا کو بالوں کی چوٹیوں سے دبا لیا اور مارنا شروع کر دیا۔ کم بخت ماری، تجھے کہا تھا روٹی دھیان سے پکانا، ساری روٹی جلا دی تو نے۔ ماں کا غصہ آسمان چھو رہا تھا۔ انہوں نے دروازہ کھولا اور روبینا باہر دھکا دے دیا۔ وہ فرش پر گرنے ہی والی تھی کہ میں نے آگے بڑھ کر اسے تھام لیا۔ ہاتھ لگتے ہی روبینا کانپ اٹھی، لیکن جیسے ہی اس نے اور سامنے بیٹھے گھر والوں نے مجھے دیکھا، سب کے سب پتھر کے ہو گئے۔ ہنستے مسکراتے چہرے خوف سے سفید پڑ گئے۔ میں نے اسی وقت کانپتی ہوئی روبینا کا ہاتھ سختی سے تھام لیا۔ میری اصل کہانی تو بہت پہلے شروع ہوئی تھی۔ میں پچھلے 4 سال سے کینیڈا میں جاب کر رہا تھا۔ زندگی عجیب اتار چڑھاؤ کا نام ہے۔ میری اور روبینا کی شادی کو ابھی مشکل سے 1 مہینہ ہی ہوا تھا کہ مجھے کینیڈا میں جاب کا آفر مل گیا۔ یہ میرے لیے کسی خواب سے کم نہیں تھا، لیکن اس خواب کی تعبیر کے پیچھے ایک لمبی کہانی تھی۔ روبینا میری چچا زاد تھی اور بلا کی خوبصورت۔ اس کی معصومیت اور میرا خاندان بھر میں مشہور تھا۔ میری والدہ کو روبینا ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ وہ اپنی کسی دور کے رشتہ دار کی بیٹی سے میری شادی کروانا چاہتی تھی، جو شاید زیادہ جہیز لا سکتی، لیکن چاچا اور چاچی اس بات پر بضد ہو گئے تھے کہ اگر تمہارے بیٹے نے کینیڈا جانا ہے اور سیٹل ہونا ہے تو پہلے اسے ہماری بیٹی سے نکاح کرنا ہوگا، ورنہ ہم ویزا کے عمل میں کوئی مدد نہیں کریں گے۔ چچا کے اثر و رسوخ کی وجہ سے مجھے ویزا ملنا آسان تھا، اس لیے ماں نے دل پر پتھر رکھ کر ہاں تو کر دی، مگر ان کی آنکھوں میں چھپی ناگواری مجھے شادی والے دن بھی نظر آ رہی تھی۔ خیر، کینیڈا چلا گیا۔ پردیس کے ابتدائی دن بہت سخت ہوتے ہیں۔ دل ہر وقت گھر اٹکا رہتا ہے۔ میں جب بھی اپنی ڈیوٹی سے فارغ ہوتا فوراً روبینا کو ویڈیو کال کرتا۔ مجھے امید تھی کہ وہ مجھے دیکھ کر چہک اٹھے گی، ڈھیروں باتیں کرے گی جیسا کہ نئی نویلی دلہنیں کرتی ہیں، لیکن ہوتا اس کے برعکس تھا۔ اور روبینا بہت نپے تلے جواب دیتی۔ وہ اسکرین پر نظر تو آتی، لیکن اس کی آنکھیں کہیں اور ہی دیکھ رہی ہوتی۔ کیسی ہو روبینا؟ گھر میں سب ٹھیک ہے؟ میں بڑے اشتیاق سے پوچھتا۔ جی سب ٹھیک ہے، بس سر میں درد ہے، وہ نظریں چھپا کر جواب دیتی۔ میری ماں اور بہنیں تمہارا خیال تو رکھتی ہیں نا؟ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ میں کریدتا۔ مجھے لگتا تھا شاید وہ شرما رہی ہے۔ ہاں ہاں بالکل ٹھیک رویہ ہے سب کا، آپ فکر نہ کریں، بس مجھے سونا ہے، میں آپ سے زیادہ بات نہیں کر سکتی۔ وہ جلدی سے بات ختم کرنے کی کوشش کرتی۔ کبھی کبھی مجھے بہت غصہ آتا، میں سارا دن کام کر کے تھک جاتا ہوں، تمہاری آواز سننے کے لیے کال کرتا ہوں اور تم ہو کے فون بند کرنے کی جلدی میں ہوتی ہو۔ ابھی تو بات شروع ہوئی ہے، وہ دوسری طرف سے عجیب اکتاہٹ بھرے لہجے میں کہتی۔ آپ کینیڈا گئے ہیں تو اپنے کام کی طرف توجہ دیں، یہ کیا ہر وقت فون لیے بیٹھ جاتے ہیں؟ مجھے گھر کا کام کرنا ہوتا ہے۔ حالانکہ مجھے اپنی بیوی سے بہت محبت تھی، میں چاہتا تھا کہ روز اس سے گھنٹوں باتیں کروں، اسے بتاؤں کہ میں یہاں کتنا اکیلا ہوں، لیکن وہ مجھ سے بیزار لگتی تھی۔ مجھے لگتا تھا شاید اسے مجھ سے محبت نہیں ہے، یا شاید وہ میری دوری سے خوش ہے۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس سست روی کے پیچھے کیا خوف چھپا ہے۔ میں اسے اپنی ماں کی تربیت سمجھ کر چپ ہو جاتا تھا کہ شاید گھر کے کاموں میں مشغول رہتی ہے۔ جاب کرتے ہوئے 6 ماہ گزر چکے تھے۔ میرے باس نے مجھے کام سے خوش ہو کر 10 دن کی چھٹی دی۔ میں خوشی سے پھولا نہ سمایا۔ میں نے فوراً اپنی والدہ کو کال کی۔ اماں مجھے 10 دن کی چھٹی ملی ہے، میں سوچ رہا ہوں پاکستان آ جاؤں، روبینا سے بھی مل لوں گا اور آپ سب سے بھی، میں نے جوش سے کہا۔ دوسری طرف ماں چند لمحے خاموش رہیں، پھر ان کی سخت آواز آئی۔ کیا ضرورت ہے اتنا خرچہ کرنے کی؟ تم جانتے ہو ٹکٹ کتنا مہنگا ہے، پاگل ہو گئے ہو کیا؟ لیکن اماں 6 ماہ ہو گئے ہیں، دل اداس ہے۔ میں نے منت کی۔ دیکھو بیٹا، جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہی ٹکٹ کے پیسے گھر بھیجو، تمہاری چھوٹی بہن کا رشتہ آ رہا ہے اور میں بات طے کرنے لگی ہوں، اس کی شادی بھی تو کرنی ہے۔
جہیز بنانا ہے، تم اپنی چھٹی کینسل کروا لو تاکہ اوور ٹائم کے پیسے زیادہ مل سکیں۔ ماں کی بات سن کر میرا دل بجھ سا گیا۔ میں اپنی بیوی سے ملنے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ ایک بار روبینہ سے پوچھوں تو صحیح کہ وہ اتنی بدل کیوں گئی ہے، لیکن ماں کے حکم کے آگے میں کچھ نہ کہہ سکا۔ میں نے دل پر پتھر رکھ کر چھٹی کینسل کروا دی اور پاکستان نہیں گیا۔ کاش میں اس وقت چلا جاتا تو شاید بہت کچھ برباد ہونے سے بچ جاتا۔ ماں کی بات مان کر میں نے چھٹی کینسل تو کروا دی تھی، لیکن اندر سے میرا دل بجھ گیا تھا۔ میں روبینہ سے خفا تھا کہ اس نے ایک بار بھی ضد کیوں نہیں کی کہ میں واپس آ جاؤں۔ اگر وہ ایک بار بھی کہتی کہ مجھے آپ کی یاد آ رہی ہے، سب کچھ چھوڑ کر آ جائیں، تو شاید میں ماں کی مخالفت کر کے ٹکٹ کٹوا لیتا۔ لیکن اس کی وہ خاموشی اور فون پر نپے تلے جملے مجھے یہ سوچنے پر مجبور کر رہے تھے کہ شاید وہ اپنی زندگی میں مگن ہے۔ میں نے اوور ٹائم لگانا شروع کر دیا، مشین کی طرح کام کرتا، گھر آتا اور سو جاتا۔ بہن کا رشتہ طے ہو گیا تھا اور میں جہاں ڈالرز میں کما کر وہاں روپے بھیج رہا تھا تاکہ میری بہن کی شادی دھوم دھام سے ہو سکے۔ ایک شام کام سے واپسی پر میرا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ گھر جانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا، اس لیے میں قریبی ایک پارک میں چلا گیا۔ وہاں میری نظر ایک بینچ پر بیٹھے شخص پر پڑی۔ پہلی نظر میں مجھے لگا کہ وہ کوئی 80 سال کا بوڑھا ہے، کیونکہ اس کی کمر جھکی ہوئی تھی، چہرے پر جھریوں کا جال تھا اور سر کے سارے بال سفید ہو چکے تھے۔ لیکن جب میں نے غور سے دیکھا، اس کے قریب سے گزرا، تو اندازہ ہوا کہ اس کی عمر 50 یا 55 سال سے زیادہ نہیں ہوگی۔ اس کی جوانی کو جیسے کسی غم نے وقت سے پہلے ہی نگل لیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی ویرانی تھی، ایسی ویرانی جو صرف اپنوں کے دیے ہوئے دکھوں سے پیدا ہوتی ہے۔ بے اختیار میں اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ السلام علیکم انکل، میں نے نرمی سے کہا۔ انہوں نے چونک کر میری طرف دیکھا اور بہت دھیمی آواز میں جواب دیا، وعلیکم السلام بیٹا، آپ پاکستانی ہیں نا؟ میں نے پوچھا، ہاں بدقسمتی سے۔ ان کے جواب نے مجھے چونکا دیا۔ بدقسمتی سے کیوں انکل؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ وہ تلخ مسکرائے، کیونکہ پاکستان میں میرے اپنے بستے ہیں جن کی خوشیوں کے لیے میں نے اپنی زندگی اس پردیس کی نظر کر دی۔ ہماری باتوں کا سلسلہ چل نکلا۔ وہ شخص بہت اداس تھا۔ معلوم ہوا کہ وہ روز شام کو یہاں آ کر بیٹھتا ہے، کیونکہ گھر کی چار دیواری اسے کاٹنے کو دوڑتی ہے۔ باتوں باتوں میں ہماری دوستی سی ہو گئی۔ مجھے وہ اپنے جیسا لگا، تنہا اور اپنوں سے دور۔ ایک دن میں نے ہمت کر کے پوچھ ہی لیا، انکل آپ کی عمر تو زیادہ نہیں لگتی، پھر یہ حالت کیسی ہے؟ آپ اتنا ٹوٹا ہوا کیوں ہیں؟ اس نے گہری آہ بھری اور میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، بیٹا تم ابھی جوان ہو، نئے نئے آئے ہو اس ملک میں۔ پردیس وہ دیمک ہے جو باہر سے تو انسان کو چمکدار رکھتا ہے مگر اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ پھر اس نے مجھے اپنی سنانی شروع کی اور وہ کہانی سنتے ہوئے مجھے یوں لگا جیسے کوئی میرے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈال رہا ہو۔ میں جب یہاں آیا تھا تو بالکل تمہاری طرح جوان تھا، نئی نئی شادی ہوئی تھی اور خوبصورت بیوی تھی۔ آنکھوں میں ہزاروں خواب تھے، لیکن میرے کندھے پر 5 بہنوں کی شادی کی ذمہ داری تھی۔ میرے باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا اور میں اکلوتا کمانے والا تھا۔ وہ رکا، پانی کی بوتل سے گھونٹ بھرا اور پھر بولا، میں نے یہاں ٹیکسی چلانا شروع کی۔ دن رات ایک کر دیا۔ میں سوتا کم تھا اور کام زیادہ کرتا تھا۔ ہر مہینے اپنی کمائی کا ایک پیسہ ماں کو بھیج دیتا۔ مجھے بس ایک ہی جنون تھا کہ میری بہن شادی عزت سے ہو جائے، انہیں کسی چیز نہ ہو۔ ادھر میری بیوی امید سے ہو گئی، لیکن میں گھر نہیں جا سکا کیونکہ خرچہ بہت تنگ تھا۔ ماں کہتی تھی کہ ابھی مت آؤ، پیسے جوڑو، بہنوں کا فرض ادا کرنا ہے۔ میں سانس روک کے ان کی بات سن رہا تھا کیونکہ یہ سب مجھے اپنی کہانی جیسا لگ رہا تھا۔ پھر کیا ہوا انکل؟ میں نے بے تابی سے پوچھا۔ پھر ان کی آواز بھر آئی۔ 5 بہنوں کی شادی کرتے کرتے میری جوانی کے 20 سال گزر گئے۔ میری بیٹی جو میرے جانے کے بعد پیدا ہوئی تھی وہ جوان ہو گئی، لیکن میں ایک بار بھی پاکستان نہیں گیا۔ جب بھی جانے کا سوچ، ماں کا فون آ جاتا کہ فلاں بہن کے بچے کی پیدائش ہے، فلاں مسئلہ ہو گیا ہے، گھر کی مرمت کروانی ہے۔ میں ایک مشین بن چکا تھا، صرف پیسے چھاپنے والی مشین۔ اور آپ کی بیوی؟ میرے منہ سے بے اختیار نکل گیا۔ اس سوال پر بوڑھا شخص پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ پارک میں موجود چند لوگ مڑ کر ہمیں دیکھنے لگے، لیکن اسے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ میری بیوی؟ وہ سسکیوں کے درمیان بولا، وہ میرا انتظار کرتی رہی۔ 20 سال اس نے ایک حرف شکایت منہ سے نہیں نکالا، لیکن جب میں 20 سال بعد سب کی ذمہ داریاں پوری کر کے بہنوں کو اپنے گھروں کا کر کے واپس لوٹا تو وہ مجھے دروازے پر نہیں ملی۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ تو کہاں تھی وہ؟ قبرستان میں۔ اس نے اپنی پیشانی پیٹ لی۔ میرے پہنچنے سے 2 ہفتے پہلے وہ انتظار کی صلیب پر لٹکتے لٹکتے مر گئی۔
میں اس کا آخری دیدار بھی نہ کر سکا۔ اور جانتے ہو سب سے زیادہ تکلیف دہ بات کیا تھی؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ میرے الفاظ حلق میں اٹک گئے تھے۔ جن بہنوں کے لیے میں نے اپنی جوانی اس برفیلے ملک میں گنوا دی، جن کی شادیوں کے لیے میں نے اپنی بیوی سے ڈوری کاٹی، انہی بہنوں اور میری اپنی ماں نے میری بیوی کو ان 20 سال میں ملازمہ بنا کر رکھا ہوا تھا۔ یہ سن کر مجھے لگا جیسے میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ ملازمہ؟ میرے منہ سے بے اختیار نکلا، لیکن وہ تو آپ کی بیگم تھی اور آپ کی بہنیں اور آپ کی ماں، وہ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ بوڑھے نے آنسو پونچھتے ہوئے ایک سردا بھری۔ بیٹا، پیسہ، بس پیسہ انسان کو اندھا اور بہرا کر دیتا ہے۔ انہوں نے سوچا یہ تو پردیس میں ہے، نوٹ چھاپ رہا ہے، اسے کیا خبر کہ پیچھے گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ میں فون کرتا تو ماں کہتی بہو بہت خوش ہے، تمہارے لیے دعائیں کرتی ہے۔ میں ان کی باتوں پر یقین کر لیتا، لیکن اصل ظلم میری بیٹی کے ساتھ ہوا۔ اس کی آواز اب کپ کپا رہی تھی۔ میری بیٹی جسے میں نے گود میں کھلایا بھی نہیں تھا، وہ جوان ہو چکی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ میری 5 بہنیں ہیں جن کی اولادوں کی پرورش میرے بھیجے ہوئے پیسوں سے ہوئی، ان کے بچے اچھے اسکولوں میں پڑھے، اچھا پہنا، تو کوئی نہ کوئی بہن تو اپنے بیٹے کے لیے میری بیٹی کا ہاتھ مانگ لے گی، آخر خون کا ہے۔ لیکن وہ ایک لمحے کے لیے رکا، جیسے الفاظ اس کے حلق میں اٹک گئے ہوں۔ جب میں واپس گیا اور بیوی کی تعزیت کے بعد بیٹی کے رشتے کی بات کی تو میری سگی بہنوں نے منہ پھیر لیا۔ کہنے لگیں بھائی تمہاری بیٹی تو ساری زندگی گھر کے کام کاج کرتی رہی، اس کا رنگ روپ دھوپ اور چولہے کی تپش نے کالا کر دیا ہے، نہ اسے دنیا داری آتی ہے، نہ فیشن کا پتہ ہے۔ ہم اپنے پڑھے لکھے بیٹوں کے لیے اسے کیسے قبول کر لیں؟ وہی پھوپھیاں جو میرے پیسوں پر پلتی رہیں اب میری بیٹی کو میلی کچیلی کہہ کر ٹھکرا رہی تھیں۔ میرے رونگٹے کو رہتے اس شخص کی داستان کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہیں تھی۔ بیٹا، میری بیٹی کی حالت بھی کسی ملازمہ سے کم نہیں تھی۔ گھر کے بچے نئے کپڑے پہنتے اور میری بیٹی ان کی اترن پہنتی تھی۔ وہ کمزور اور لاغر بچی ماں کا صدمہ اور برداشت نہ کر سکی۔ میں اپنی بیوی سے نکلا نہیں تھا کہ 6 ماہ کے اندر اندر میری بیٹی بھی گھٹ گھٹ کر مر گئی۔ ڈاکٹروں نے کہا اس کی بھی تھی، خوراک کی کمی تھی، لیکن میں جانتا ہوں اسے اپنوں کی بے حسی نے کھا لیا۔ اس نے میری کلائی پکڑ لی۔ اس کی گرفت اتنی مضبوط تھی جیسے وہ ڈوبتے ہوئے تختے کا سہارا لے رہا ہو۔ پردیس ایک زہریلا سانپ ہے بیٹا، یہ انسان کو اندر ہی اندر کھا جاتا ہے۔ ہم دوسروں کی خواہشات اور ضرورتوں کو پورا کرتے کرتے قبر کے کنارے پہنچ جاتے ہیں، یہاں تک کہ ہماری بیویاں جو ہماری اصل وارث ہوتی ہیں وہ ہماری راہ تکتے قبر میں اتر جاتی ہیں۔ میرے پاس سب پچھتاووں کے سوا کچھ نہیں بچا تھا، نہ بیوی، نہ بیٹی اور نہ وہ بہنیں جن کے لیے میں نے اپنی زندگی برباد کر دی۔ اب میں پھر یہاں آ گیا ہوں کیونکہ وہاں میرا کوئی نہیں ہے۔ اس شخص کی کہانی نے مجھے اندر تک ہلا کر رکھ دیا۔ میں گھر واپس آیا تو میرا دماغ معاف تھا۔ اس کی ایک ایک بات میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ مجھے بار بار روبینہ کا خیال آ رہا تھا، اس کی اداسی، اس کا فون پر کم بات کرنا، اس کا مجھ سے اکتاٹ سے لہجہ، کہیں روبینہ کے ساتھ بھی تو ایسا کچھ نہیں ہو رہا۔ میں ساری رات سو نہیں سکا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں مزید بے وقوف نہیں بنوں گا۔ میری بہن کی شادی ہو چکی تھی، اب مجھے واپس جانا چاہیے۔ میں نے طے کر لیا کہ میں کل ہی استعفیٰ دوں گا یا لمبی چھٹی لے کر پاکستان جاؤں گا اور روبینہ کو اپنے ساتھ لے آؤں گا، یا وہی کوئی چھوٹا موٹا کام شروع کر لوں گا۔ اگلی صبح میں نے ارادہ پکا کر کے والدہ کو فون ملایا۔ میں نے سوچ لیا ہے میں اگلے ماہ واپس آ رہا ہوں۔ بہن کی شادی ہو گئی، اب مجھے اپنی زندگی بھی تو دیکھنی ہے۔ ادھر سے ایک لمحے کی خاموشی چھا گئی، پھر ماں کی جذباتی آواز آئی، ہاں بیٹا آ جاؤ، تمہارا گھر ہے۔ لیکن میں سوچ رہی کہ ہم کب تک کرائے کے مکانوں میں دھکے کھائیں گے۔ میں نے ایک مکان دیکھا ہے، بہت سستا مل رہا ہے، اگر تم تھوڑے پیسے اور بھیج دو تو ہم اپنا ذاتی گھر لے لیں۔ جب تم آؤ گے تو اپنی چھت تو ہوگی، ورنہ یہاں آ کر پھر کرائے ہوگی۔ میں جو واپسی کا پکا ارادہ کر چکا تھا، ماں کی بات پر پھر تذبذب کا شکار ہو گیا۔ اپنا گھر، یہ ہر پردیسی کا خواب ہوتا ہے، لیکن اماں میرے پاس اتنے پیسے تو نہیں ہیں۔ ارے بیٹا، میں نے کمیٹی ڈالی ہوئی تھی، وہ نکل آئی ہے، کچھ زیور بیچ دوں گی، بس تم تھوڑی ہمت کرو، سال بھر اور ٹک جاؤ وہاں، بس ایک بار گھر بن جائے پھر تم آ جانا، پھر تمہیں کوئی نہیں روکے گا۔ میں چاہتی ہوں تم آؤ تو شہزادوں کی طرح اپنے گھر میں رہو۔ ماں کے میں اتنی اپنائیت اور ہمدردی تھی کہ میرے دماغ سے اس بوڑھے شخص کی باتیں دھلنے لگیں۔ میں نے سوچا ماں ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہے، اپنا گھر تو روبینہ بھی خوش رہے گی۔ میں نے ایک بار پھر اپنی خواہش کا گلا گھونٹ دیا۔ بہرحال 1 سال اور بیت گیا۔ میں نے دن رات ایک کر کے پیسے بھیجے اور آخر کار ماں نے مجھے نئے گھر کی ویڈیو بنا کر بھیجی۔
2 منزلہ خوبصورت مکان۔ ماں نے بتایا کہ گھر خرید لیا گیا ہے۔ میرے دل کو تسلی ہوئی کہ چلو میری محنت رنگ لائی۔ لیکن جب کاغذات کی بات ہوئی تو پتہ چلا کہ گھر ماں نے اپنے نام کروا لیا ہے۔ میں نے فون پر پوچھا، اماں گھر تو میرے پیسوں کا تھا، آپ نے اپنے نام کیوں کروایا؟ ماں ہنس کر بولی، ارے پگلے، میں کون سا ساتھ لے کر قبر میں جاؤں گی، تیرے نام ہی ہو جائے گا۔ میں تو بس کی بڑی ہوں، اس لیے جب تم آؤ گے تو تمہارے نام کروا دوں گی، تم ان چھوٹی باتوں میں مت پڑو۔ میں نے بھی سوچا ماں ہی تو ہے، کیا فرق پڑتا ہے، مجھے کیا پتا تھا کہ یہ جال اور مضبوط ہوتا جا رہا ہے۔ گھر مکمل ہو چکا، میرے پاس اب اتنے پیسے جمع ہو چکے تھے کہ پاکستان جا کر کوئی چھوٹا موٹا کاروبار شروع کر سکوں، پر پردیس کی تنہائی اور وہموں نے مجھے نڈھال کر دیا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ بس بہت ہو گیا، مجھے واپس جانا ہے۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ اگر اب بھی میں نہ گیا تو شاید بہت دیر جائے گی۔ میں نے اسی شام اپنی والدہ کو فون ملا، میرا لہجہ پرجوش تھا۔ میں نے کہا، اماں گھر تو بن گیا ہے اور میرے پاس اتنے پیسے بھی ہیں کہ اپنا کام شروع کر سکوں، اس لیے میں نے سوچا ہے کہ میں اگلے ہفتے کی ٹکٹ کروا لیتا ہوں۔ میری بات سن کر دوسری طرف یکدم خاموشی چھا گئی۔ میں سمجھا شاید لائٹ کٹ گئی ہے یا خاموشی سے کچھ بول نہیں پا رہی۔ میں نے ہیلو ہیلو کیا، ماں کی آواز آئی، مگر اس میں وہ خوشی نہیں تھی جس کی مجھے توقع تھی۔ وہ سنجیدگی سے بولا، تم جذبات میں فیصلے کیوں کرتے ہو؟ ابھی تو گھر بنا ہے اور تم جانتے ہو کہ گھر خالی ڈھانچہ تو نہیں ہوتا، اسے بھرنا بھی پڑتا ہے۔ میں نے حیرت سے کہا، اماں سامان بھی تو میں نے ہی بیچا ہے، اور کیا چاہیے؟ وہ بولی، بات سامان کی نہیں ہے، تمہیں خبر ہے کہ تمہاری بڑی بہن کے یہاں جڑواں بچے ہیں؟ اللہ نے اسے 2 بیٹوں سے نوازا ہے۔ میں نے اس کی شادی اتنے بڑے گھرانے میں کی تھی، اب اگر ہم خالی ہاتھ جائیں گے تو ہماری کیا عزت رہ جائے گی؟ ہمیں اس کے سسرال والوں کی ناک بھی ہے۔ تمہاری بہن کو رخصت کرنا ہے تو دینا لینا تو پڑے گا۔ میں نے وعدہ کیا ہے کہ ہم تمہاری بھانجی اور دونوں بیٹوں کو سونے کی چیزیں دیں گے۔ میں سر پکڑ کر بیٹھ کے میں نے کہا، اماں سونے آسمان پر ہیں، میں اتنا خرچہ کیسے کروں گا؟ ماں نے فوراً جذباتی وار کیا۔ وہ کہنے لگیں، تو کیا اپنی بہن کی عزت خاک میں ملا دے گا؟ وہ ساری زندگی کہے گی کہ اس کا بھائی کینیڈا میں ہے اور اس کے لیے کچھ نہ کر سکا، اور ابھی تو تمہارے چھوٹے بھائی کی نوکری بھی نہیں لگی، سارا بوجھ تمہارے کندھوں پر ہے، تم آ جاؤ گے تو یہاں سب بھوکے مر جائیں گے۔ تم ایسا کرو، چند ماہ اور لگا لو، تب تک تمہارے بھائی کی نوکری بھی لگ جائے گی اور بہن کے فریضے سے بھی فارغ ہو جائیں گے، پھر میں تمہیں نہیں روکوں گی۔ میں ایک بار پھر مجبور، بہن کی محبت اور ماں کی عزت کا واسطہ ایسا تھا کہ میں انکار نہ کر سکا۔ میں نے دل پر پتھر رکھ کر کہا، ٹھیک ہے اماں، بس یہ آخری بار ہے، ماہ بعد ہر حال میں واپس آ جاؤں گا۔ اس دوران میری روبینہ سے جب بھی بات ہوتی تو مجھے اس کے چہرے پر عجیب سی اداسی نظر آنے لگی۔ کی رعنائیت جو کبھی گلاب کی طرح کھلتی تھی اب پھیکی پڑنے لگی تھی۔ ویڈیو کال پر مجھے اس کی آنکھوں کے گرد گہرے سیاہ حلقے صاف نظر آتے، وہ مجھ سے نظریں نہیں ملاتی تھی۔ میں اکثر اسے پوچھتا، روبینہ تمہارا رنگ کیوں خراب ہو رہا ہے، تم بیمار ہو؟ وہ مسکرانے کی ناکام کوشش کرتی اور کہتی، کچھ نہیں، بس کچھ دنوں سے بخار تھا اور موسم بھی بدل رہا ہے۔ ایک بار مجھے ویڈیو کال پر اس کی شدید کھانسی کی پٹے کھانسی تھی۔ گھبرا کر پوچھا، تم ڈاکٹر کے پاس کیوں نہیں گئی؟ وہ جلدی سے بولی، گئی تھی اور دوا بھی کھا رہی ہوں، میں ٹھیک ہو جاؤں گی، آپ فکر نہ کریں۔ اس نے یہ کہہ کر فوراً فون بند کر دیا۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے وہ تھکی تھکی سی ہے اور مجھ سے بات کرنے کی ہمت بھی نہیں کر پا رہی۔ مجھے رہتے ہوئے پارک والے اس بوڑھے شخص کی باتیں یاد آنے لگی۔ یقیناً کوئی بات تو تھی جو مجھ سے چھپائی جا رہی تھی۔ روبینہ تو بہت باتوں والی ہوا کرتی تھی، وہ گھنٹوں باتیں کرتی تھی، چھوٹی چھوٹی شرارتیں کرتی تھی، لیکن اب تو جیسے لگتا تھا اس کے پاس میرے لیے کوئی بات ہی ہو۔ وہ بس میری بات سنتی اور ہاں کر کے فون کاٹ دیتی۔ مجھے اس کے رویے میں بیزاری سے زیادہ خوف اور مجبوری آنے لگی تھی۔ میرا دل اندر سے گواہی دے رہا تھا کہ سب اچھا نہیں ہے، لیکن ماں کی یقین دہانیاں مجھے خامتی تھیں۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب چاہے جو بھی ہو جائے میں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ میں نے 6 ماہ کا وعدہ تو کیا ہے، لیکن میں اس سے پہلے ہی میں سب کو سرپرائز دوں گا اور اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ میرا یہ فیصلہ میری زندگی کا سب فیصلہ ثابت ہونے والا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اب مزید انتظار نہیں کروں گا۔ ماں کی فرمائشیں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھیں اور روبینہ کی خاموشی مجھے اندر ہی اندر زخمی کر رہی تھی۔ میرے ذہن میں بار بار اسی بوڑھے شخص کا چہرہ گھوم رہا تھا۔
جس نے اپنی زندگی اپنی بھینٹ چڑھا دی تھی۔ میں اپنی زندگی کا انجام اس جیسا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونے دی اور خاموشی سے پاکستان کا ٹکٹ کروایا۔ میرا ارادہ تھا کہ میں اچانک گھر پہنچ کر سب کو حیران کر دوں گا اور اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا روبینہ اتنی بجھی بجھی کیوں رہتی ہے۔ روانگی سے ایک دن پہلے میں نے حسب معمول گھر ویڈیو کال کی۔ بہت خوش نظر آ رہی تھی کیونکہ میں نے انہیں بتایا تھا کہ بہن کے بچوں کے لیے میں نے کچھ پیسے اور لیے ہیں۔ میں نے ماں سے کہا روبینہ سے بات کروا دے۔ ماں نے فون کا رخ روبینہ کی طرف کیا تو میرا دل دھک سے۔ اس نے سر پر ایک پرانا سا دوپٹہ اوڑھا ہوا تھا اور وہ کیمرے کی طرف دیکھنے سے کتر تھی۔ میں نے پوچھا روبینہ تم کیسی ہو اور گھر میں سب کیسا چل رہا ہے؟ اس نے سے نظریں اٹھائیں اور اکھڑے اکھڑے انداز میں جواب دیا میں ٹھیک ہوں اور سب بہت اچھا ہے۔ اس کی آواز میں جذبات کا نام و نشان نہیں تھا۔ مجھے ایسا لگا جیسے کوئی طوطا رٹا رٹایا سبق دو۔ میں نے غور کیا کہ وہ بات کرتے ہوئے بار بار کیمرے کی سائڈ پر دیکھتی تھی، جیسے کوئی وہاں کھڑا اسے ہدایات دے رہا ہو۔ میری چھٹی حس نے خطرے کی گھنٹی بجاتی تھی۔ میں نے اسے کہا مجھے امید ہے تم اک رہی ہوگی اور دوا وقت پر لے رہی ہوگی۔ اس نے بس اس بات میں سر ہلا دیا اور کچھ نہ بولی۔ اس کی آنکھوں میں جو ویرانی کینیڈا میں بیٹھے ہوئے بھی بے چین کر رہی تھی۔ میں نے فون بند کیا تو میرا دل ایک انجانی دہشت سے بھر گیا۔ مجھے لگا کہ میں نے ٹکٹ کروا کر بہت اچھا فیصلہ کیا ہے۔ اگلے 24 گھنٹے میرے لیے قیامت سے کم نہیں تھے۔ جہاز کا سفر اتنا طویل مجھے کبھی نہیں لگا تھا۔ ہر گزرے کے ساتھ میرا اضطراب بڑھتا جا رہا تھا۔ میرے دماغ میں وسوسوں کے سانپ لوٹ رہے تھے۔ کبھی سوچتا کہ شاید ماتی ہیں کہ میں زیادہ وہمی ہو گیا ہوں اور کبھی روبینہ کا پیلا پڑا میری آنکھوں کے سامنے آ جاتا۔ خیر اللہ اللہ کر کے سفر تمام اور میں لاہور ایئرپورٹ پر اتر گیا۔ میں نے ایئرپورٹ سے ٹیکسی لی اور اپنے گھر کا پتہ بتایا۔ یہ وہ نیا جسے میری ماں نے میری محنت کی کمائی سے خریدا تھا اور جسے دیکھنے کے لیے تاب تھا۔ راستے میں ٹریفک کا شور اور رش بھی مجھے اچھا نہ تھا کیونکہ میں 4 سال بعد اپنے وطن اور اپنے پاس جا رہا تھا، لیکن دل کے کسی کو خوف اب بھی جمع ہوا تھا۔ رات کے کوئی 8 بج رہے تھے جب ٹیکسی ڈراڑی ایک خوبصورت 2 منزلہ مکان کے سامنے روکی۔ میں نے کرایہ ادا کیا، بیگ کندھے پر لٹکا کر نیچے اتر گیا۔ سامنے میرا اس کی تصویریں اور ویڈیوز ماں مجھے بھیج دی۔ واقعی گھر بہت شاندار تھا جس کے در و دیوار پر میرا خون پسینہ ہوا تھا۔ میں گیٹ کی طرف اندر سے روشنی آ رہی تھی اور ہنسنے بولنے کی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھیں۔ ہاتھ گھنٹی کے بٹن کی طرف بڑھا ہی تھا کہ اچانک اندر سے آنے والی ایک چیخ نے میرے ہاتھ کو وہیں روک دیا۔ یہ میری ماں کی آواز، لیکن اس میں وہ ممتا نہیں تھی جو فون پر سنائی دیتی تھی۔ یہ آواز قہر اور غضب سے بھری ہوئی تھی۔ آواز آئی او بدبخت اور کم بخت ماں، تیرے ہاتھ ٹوٹے ہوئے ہیں کیا جو ساری تو نے جلا دی ہے؟ میں گیا۔ یہ الفاظ اتنے زہریلے تھے کہ میرے کانوں میں سن کر اترے۔ اس کے فوراً بعد کسی کے رونے اور آنے کی آواز آئی۔ یہ روبینہ کی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی معاف کر دے، غلطی ہو گئی ہے، میں ابھی دوسری پکا دیتی ہوں۔ ماں کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا۔ انہوں نے چلایا تیرا باپ یہاں خرچہ بھر رہا ہے کہ تجھے روغن لا کر دوں؟ تم جیسی منحوس کے لیے تو سوکھی حرام ہونی چاہیے۔ میں باہر کھڑا کانپ رہا، میرے پیروں تلے سے زمین نکل رہی تھی۔ میں نے اپنی ماں کا یہ روپ نہیں دیکھا تھا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ روبینہ فون پر کیوں رہتی تھی۔ میرے اندر ایک طوفان اٹھ رہا تھا۔ میں نے کانپوں سے گیٹ کو دھکا دیا۔ گیٹ کھلا ہوا تھا کیونکہ شاید کوئی مہمان آیا تھا یا گھر والے لاپرواہ تھے۔ میں صحن پار کر کے لاؤنج کے دروازے پہنچا۔ اندر کا منظر دیکھنے سے میرے کانوں میں ماں کے وہ الفاظ گونج رہے تھے۔ انہیں روبینہ کی تذلیل کرتے ہوئے کہے تھے۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جس ماں کے لیے میں نے اپنی خوشیاں قربان وہ میری بیوی کے ساتھ ایسا سلوک کر رہی۔ دروازے تک پہنچتے پہنچتے خود کو ایک بڑے دھل کے تیار کر لیا تھا۔ منظر میری آنکھوں کے سامنے آنے والا تھا، اس کے لیے دنیا کا کوئی بھی انسان نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے پورا کھول دیا۔ سامنے کا منظر آنکھوں کو خیرہ کرنے کے لیے تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر انوکھے ایک شام کے کھانے سجے ہوئے تھے۔ مرغ مسلم کی خوشبو کمرے میں پھیلی ہوئی تھی اور میرے بھائی اور بہنیں ہنسی ذاتے ہوئے لے رہے تھے، لیکن میری نہیں رکی۔ میری نظر اس کونے میں جم گئی کہ جوتیوں کی ریک کے پاس
زمین پر ایک ٹوٹی ہوئی پلیٹ رکھی تھی اور میری بیوی روبینہ وہی سمٹ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ والا منہ میں ڈالنے ہی والی تھی کہ میری اپنی کرسی سے اٹھی اور بجلی کی تیز روبینہ کی طرف لپکیں۔ انہوں نے روبینہ سے نہیں بلکہ اس کی چوٹیوں سے دبوچ لیا اور اسے جھنجھوڑنا شروع کر دیا کہ ہاتھ سے نوالا گر گیا اور وہ خوف سے کانپنے۔ میری ماں کی آواز گونجی کہ تو نے پلا دی ہے، تجھے عقل نہیں آتی؟ مفت میں آتا بھی دہلیز پر ہی کھڑا تھا کہ ماں نے دروازہ کھولا اور روبینہ کو باہر کی طرف وہ فرش پر منہ کے بل گرنے ہی والا کہ میں نے آگے بڑھ کر اسے تھام لیا۔ روبینہ نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولی اور جب مجھے سامنے دیکھا اس کی ہچکی بند گئی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ یہ کوئی خواب ہے۔ کپاتے ہونٹوں سے میرا لیا۔ سامنے بیٹھے گھر والے مجھے دیکھ کر پتھر کے ہنستے مسکراتے چہرے خود سفید پڑ گئے۔ میری ابھی تک غضبناک شیرنی بنی ہوئی تھی مجھے دیکھ طاقت رہ گئی۔ ہوا ہاتھ ہوا میں ہی مولک رہ میری چھوٹی بہن کے ہاتھ سے پلیٹ میں گر گیا جس کی آواز اس سناٹے میں گئی۔ میں نے روبینہ کھڑا کیا اور اس کا بازو مضبوطی سے لیا۔ ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا۔ میں نے پوچھا یہ کیا تماشا ہے؟ میری ماں کی لک میں پھنس گئی تھی۔ وہ ہکلاتے ہوئے بیٹا تم آئے، تم نے تو بتایا ہی نہیں تھا۔ میں روبینہ کو ساتھ لے کر گھر کے اندر داخل ہوا اور بہنیں اپنی اپنی کرسیوں سے کھڑے ہو چکی۔ میز پہ ہوئے کھانے اب مجھے لگ رہے تھے۔ میں نے اپنی ماں سے شکر ہے میں نے بتایا نہیں، ورنہ مجھے کیسے پتا چلتا کہ پیچھے میری بیوی کے ساتھ جانوروں میں جا رہا ہے۔ وہ جوتیوں کے پاس بیٹھ کر کھانا کھا رہی ہے اور آپ سب کرسی پہ جشن منا رہے ہیں۔ میری ماں نے فوراً بدلا۔ وہ اپنی غلطی ماننے کے بجائے روبینہ پر برس۔ وہ تمہیں کیا پتا اس کے کرتوتوں کا؟ اسے لگتا ہے کہ تم درختوں سے پیسے پاتے ہو۔ ساری روٹی جلا دی تھی، اسے تمیز سکھائی کہ رزق کیسے کرتے ہیں۔ میں نے میز پر کی طرف اشارہ کیا۔ ایک روٹی جل گئی تو کیا ہوا؟ یہاں میز پر جو اچ رکھا ہے یہ کس کے پیسوں کا ہے؟ اس کھانے میں میری بیوی کا کوئی نہیں ہے۔ میرا بھائی آگے اور میرے گلے ملنے کی کوشش کی لیکن میں نے ہاتھ سے اسے روک دیا۔ مجھے ان سبوں پر وہ محبت نہیں خوف نظر آ رہا تھا، ان کی عیاشیوں کا پول نہ کھل جائے۔ روبینہ میرے پہلے لرز رہی تھی۔ میں محسوس کرتا تھا اتنی خوف زدہ ہے۔ اس نے آہستہ سے میرا ہاتھ جیسے رہنے کا کہہ رہی ہو۔ میں نے ایک بار ماں سے پوچھا کیا میری بیوی کی حیثیت میری ماں کی نظر میں یہ تھی وہ جوتیوں میں؟ ماں نے کی بتر کی جواب دیا یہ اسی قابل کام چور ہے، سارا دن منہ لٹکا کر پھرتی ہے۔ آئے ہو تمہیں نہیں معلوم اس نے میرا جینا ہرکھا ہے۔ جو ماں کے لہجے بتا رہی تھی کہ یہ معاملہ ایک جلی ہوئی روح نہیں، اس کے پیچھے نفرت کی بھی داستان ہے۔ میں نے آنکھوں میں آنکھیں دیکھا تو وہ نظریں غصہ قابو سے باہر تھا۔ میں نے روبینہ کا ہاتھ چھوڑا اور ٹیبل کے کھڑا ہو گیا۔ میز پر زور جس سے پانی کا گر کر ٹوٹ گیا اور سب سہم۔ میں نے گرج کر کہا مجھے حساب چاہیے اماں، میں پچھلے 4 سے ہر گھر کے خرچے کے 1,00,000 روپے اس لیے بھیجتا تھا میں نے تاکہ یہ پیسے اس کے ذاتی لیے ہیں۔ آپ نے اسے وہ پیسے کبھی دیے؟ موت کا سا سناٹا چھا۔ میری بہنیں ایک دوسرے کا منہ لگیں۔ بھائی نے سر جھکا لیا۔ ماں کے پاس شاید اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ میں نے دوبارہ اونچی آواز پوچھا مجھے جواب چاہیے، کیا اس کے حصے کے ہیں؟ ماں نے سنبھالا اور اپنی جذباتی کاری شروع کر دی۔ وہ تم مجھ سے حساب مانگ رہے ہو؟ میں نے تمہیں پالا پوسا اور جوان تم ایک کل کی آئی لڑکی کے لیے چوری کا الزام لگا رہے ہیں۔ کہا بات چوری کی نہیں ہے، بات امانت کی ہے۔ وہ پیسے کہ میری بیوی کو ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، لیکن یہ حالت رہا ہے کہ اس نے مہینوں سے نئے کپڑے ٹوٹے ہوئے ہیں اور سوٹوں میں ملبوس ہو کر ضیافتیں اڑا رہے ہیں۔ ماں نے تیکھے لہجے میں ارے یہ خرچہ بل تمہاری کے رشتہ داروں کی کیا حواس ہے؟ دیکھو کتنی ہے، میں نے اس کے نام سے بھی میں لگا دی۔ یہ کیا کرے گی پیسوں کا؟
रोटी तो मिल रही है ना, इसे छत है ना इसके सर पर। ये सुनकर मेरा खून खोल उठा। मैंने तलखी से कहा, तो क्या वो आपके घर की मुफ्त की नौकरानी थी जिसका काम सिर्फ आप लोगों की खिदमत करना और बदले में गालियाँ और धक्के खाना था? आप लोगों ने मेरी बीवी को सिर्फ एक काम करने वाली मशीन समझ रखा है। मैं वहाँ परदेश में अपनी हड्डियाँ गला रहा हूँ और आप लोग मेरी ही बीवी पर जुल्म कर रहे हैं। मेरे भाई ने मुदाखलत की कोशिश की। भाई, आप अम्मी से बदतमीज़ी कर रहे हैं। लेकिन मैंने उसे सख्ती से झिड़क दिया। मैंने कहा, तुम खामोश रहो। तुम सब इस जुर्म में बराबर के शरीक हो। तुम सब देख रहे थे कि भाभी के साथ क्या हो रहा है, लेकिन किसी ने मुझे बताने की जहमत नहीं की, क्योंकि तुम सबको डर था कि अगर मुझे सच पता चल गया तो तुम लोगों की अय्याशियाँ ख़त्म हो जाएंगी। माँ ने चिल्लाना शुरू कर दिया, निकल जाओ मेरे घर से, अगर तुमने बीवी की ज़बान बोलनी है तो अभी दफ़ा हो जाओ, मुझे ऐसा बेटा नहीं चाहिए। मैंने फैसला कुन अंदाज में कहा, हाँ मैं जा रहा हूँ। मैं एक पल भी अब इस घर में नहीं रहूँगा जहाँ मेरी बीवी की इज़्ज़त महफूज नहीं है। ये घर मेरे पैसों से बना है, लेकिन आज ये मेरे लिए अजनबी हो गया है। मैं वापस मुड़ा और रुबीना का हाथ थाम लिया। वो अब भी खौफज़दा थी और रो रही थी। मैंने कहा, चलो रुबीना, अपना सामान उठाओ, हम अभी और इसी वक्त यहाँ से जा रहे हैं। रुबीना ने मेरी तरफ बेयकीनी से देखा। शायद उसे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं उसके लिए अपनी माँ और अपने घर वालों से लड़ रहा हूँ। माँ पीछे से बद्दुआएं देती रही और वास्ते देती रहीं, लेकिन मैंने मुड़कर नहीं देखा। मैं अपनी बीवी को लेकर उस घर से निकल गया जो कुछ देर पहले तक मेरा ख्वाब था, मगर अब एक डरावना पिंजरा लग रहा था। मैं रोबीना को लेकर रात के इस पहर एक करीबी होटल में आ गया। मेरे पास फ़िलहाल जाने के लिए कोई और जगह नहीं थी। होटल के कमरे में पहुंचकर भी रोबीना बुरी तरह कांप रही थी। उसका रंग उड़ा हुआ था और वो बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी, जैसे उसे डर हो कि अभी मेरी माँ या भाभी दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ जाएंगे और उसे वापस घसीट कर ले जाएंगे। मैंने उसे पानी पिलाया और तसल्ली दी कि वो अब महफूज है और उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगले 2 दिन हम होटल में ही रहे। मैंने बाहर जाकर एक छोटा सा किराए का फ्लैट ढूंढ लिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि हम ज़्यादा दिन होटल में रहें और घर वालों को हमारी भिनक भी पड़े। मैंने ज़रूरी सामान ख़रीदा और हम उस नए घर में मुंतकिल हो गए। मैं समझ रहा था कि इस कैद खाने से निकलने के बाद रुबीना खुश हो जाएगी और उसके चेहरे की रौनक बहाल हो जाएगी, मगर मेरा ख्याल गलत साबित हुआ। रुबीना नए घर में आकर भी उदास उदास रहती थी। वो सारा दिन खिड़की के पास बैठी खाली नज़रों से बाहर देखती रहती। मैं उससे बात करने की कोशिश करता तो वो सिर्फ सर हिला देती या बहुत मुख्तसर जवाब देती। उसकी आंखों में खौफ का साया बादस्तूर मौजूद था। मुझे लगा 4 सालों का सदमा है जिसे जाने में कुछ वक्त लगेगा। मैं उसे घुमाने के लिए बाहर ले जाने की बात करता तो वो इनकार कर देती और कहती कि मुझे डर लगता है। एक शाम मैं काम से वापस आ गया। रोबीना किचन में कुछ बना रही थी। मैं उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया और मोहब्बत से उसके कंधे पर हाथ रखा। मेरा हाथ लगते ही वो बुरी बुरी तरह चूक गई और यकदम पीछे हट गई। उसके संभलने ने मुझे हैरान कर दिया। मैंने महसूस किया कि वो मुझसे भी खौफजदा है। मैंने उससे पूछा, रुबीना, तुम मुझसे क्यों डर रही हो? मैं तुम्हारा शौहर हूँ और मैं तुम्हारे लिए आपको बेहतर जानना चाहता हूँ। मैं उसके करीब आया तो उसने खुद को स्केड़ लिया। उसने अपनी कमीज़ की आस्तीन नीचे की और चुपके से बोली, मुझे कुछ नहीं हुआ है। मैंने उसे एतमाद दिलाने की कोशिश की। रुबीना, तुम मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हारे लिए वहाँ से लड़ कर आया हूँ। अब तुम मुझसे छुपा नहीं रही हो। वो रो पड़ी। मैं उसे अपने पास बिठाकर सीने से लगा लिया। उसके रोने की वजह पूछी तो वो खामोश रही। मैंने देखा उसकी कमीज़ की आस्तीन पर खून के धब्बे थे। मैंने हैरान होकर पूछा, ये क्या है? उसने जल्दी से आस्तीन खींच ली। मैंने नरमी से उसका हाथ पकड़कर आस्तीन ऊपर की तो देखा उसके बाजू पर जले हुए निशान थे। मेरी सांस उखड़ गई। मैंने पूछा, ये क्या है? किसने किया है? रुबीना ने आंखें बंद कर लीं और रोते हुए बोली, आपकी माँ। जब भी कोई बर्तन टूटता या काम में कोताही होती तो वो चूल्हे की सलाख दबाकर मेरे हाथ पर मारती थी। कहती थी कि तुम्हें याद रहे। मेरा दिल धक से रह गया। मैंने उसे गले लगा लिया और ख़ुद भी रो पड़ा। मैंने कहा, माफ़ करना रुबीना, मैंने तुम्हें इस हाल में छोड़ दिया। अब मैं हूँ, कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचा सकता। अगले दिन मैं रुबीना को डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने देखा तो कहा कि इसके जिस्म पर सिर्फ जले हुए निशान ही नहीं हैं,
اسے خوراک کی شدید کمی ہے اور وہ نفسیاتی صدمے سے گزر رہی ہے۔ ہمیں اس کا باقاعدہ علاج کروانا ہوگا۔ میں نے ہاں میں ساری لایا۔ چاہے جو بھی ہو میں اسے ٹھیک کرواؤں گا۔ اگلے کئی مہینے ہم نے علاج میں گزارے۔ روبینہ کو کھانا کھلانا، اسے سیر کے لیے لے جانا، اس سے باتیں کرنا۔ میں نے اپنی نوکری بھی چھوڑ دی تھی اور پاکستان میں ایک چھوٹی سی دکان کھول لی تھی۔ آہستہ آہستہ روبینہ بہتر ہونے لگی، وہ مسکرانے لگی، بات کرنے لگی۔ ایک دن اس نے مجھ سے کہا کہ تم میرے لیے سب کچھ چھوڑ آئے، تمہاری ماں اور بہن بھائی تم سے ناراض ہو گئے۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا تم میری زندگی ہو، تمہارے بغیر میری کامیابی کا کوئی مطلب نہیں ہے، اور جو لوگ صرف پیسے کے لیے تمہیں تکلیف دے سکتے ہیں وہ میرے اپنے نہیں ہو سکتے۔ وقت گزرتا گیا، ہماری زندگی میں سکون آیا۔ روبینہ مکمل طور پر ٹھیک ہو گئی۔ اب وہ پہلے سے زیادہ خوبصورت اور دلکش نظر آنے لگی۔ ہم نے اپنی سی دنیا بسا لی تھی۔ ایک دن بازار سے واپس آتے ہوئے میں نے دیکھا کہ ہمارے پرانے گھر کے سامنے ایک بڑا بورڈ لگا ہوا ہے جس پر لکھا تھا فروخت کے لیے۔ میرے دل میں ایک ٹیس سی اٹھی۔ میں نے روبینہ سے کہا دیکھو وہ گھر بیچا جا رہا ہے۔ روبینہ میری طرف دیکھا اور بولی ہمیں یاد رکھنا گھر دیواروں سے نہیں اپنوں کے پیار سے بنتا ہے، اور ہمارا گھر تو یہی ہے۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما اور گھر کی طرف چل پڑا۔ آج ہم خوش ہیں، ہم نے سیکھ لیا ہے کہ پیسہ اہم ہے مگر رشتوں سے زیادہ اہم نہیں ہے، اور اپنے بیوی کا احترام ہر شے سے بالاتر ہے۔ یہ کہانی میں نے اس لیے سنائی ہے تاکہ ہر پردیسی جان لے کہ اس کی غیر موجودگی میں اس کے گھر والے اس کی بیوی کے ساتھ کیسا سلوک کر رہے ہیں۔ اکثر ہم پیسہ کمانے میں اتنا مصروف ہو جاتے ہیں کہ اپنوں کے دکھ بھول جاتے ہیں، مگر یاد رکھیں پیسہ کما کر اپنوں کو خوش کر سکتے ہیں، مگر پیسہ کمانے کے چکر میں آپ کے اپنے ہی دکھی ہو گئے تو یہ پیسہ بیکار ہے۔ اپنی بیویوں کا خیال رکھیں، انہیں پیار دیں کیونکہ وہی ہیں جو ہمارے انتظار میں ہمارے گھر سنبھالتی ہیں، اور اگر آپ کے گھر والے آپ کی بیوی کی عزت نہیں کرتے تو ان کے ساتھ رہنا چھوڑ دیں، کیونکہ خون کے رشتے بھی بعض اوقات زہر بن جاتے ہیں۔ زندگی بہت چھوٹی ہے، اسے ان لوگوں کے ساتھ گزاریں جو آپ کو اور آپ کے پیاروں کو عزت دیتے ہیں۔ جی ناظرین، تو کیسی لگی آج کی ہماری کہانی آپ کو؟ پلیز کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔